الرحمن الرحیم. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے جی کہ دعا قنوت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور جی آپ فرما رہے تھے کہ اس کو اچھے سے جاننا، آیت الکرسی کے جیسے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کے اس کو پڑھنا، اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہی ہے جی. تو جی آپ سے سننا چاہیں گے جی دعا قنوت کا پورا ترجمہ. جی انشاءاللہ یہ ہمارے نمازوں میں نماز عشاء کے بعد رات کی نماز جو کہ واجب نماز ہے جی، اس میں ہم صلاۃ الوتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں جی. یہ دعائے قنوت ایک بڑی جاندار دعا ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایسی دعا سکھائی کہ اگر ہم روزانہ اس کو پڑھیں اس آداب کے ساتھ تو یہ ہماری جملہ ہر قسم کی حاجتوں کو پورا کرنے والی دعا ہے. اس کو شروع کر لیتے ہیں اس طرح: اللہم انا نستعینک، اللہم اے میرے اللہ. جب کوئی دعا پڑھنے والا یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے اللہ، تو وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایک قرب کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اے لفظ جو استعمال ہے، جسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، اللہم اے میرے اللہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے میرے اللہ، یعنی میرے اللہ. انا نستعینک، یہ اجتماع کی دعا ہے جی، اس میں پلورل یوز کیا گیا ہے صیغہ کہ انا نستعینک، ہم سب. نستعینک کا نون بھی جو ہے یہ نستعینک کا بھی اس میں یہ بھی اجتماعیت کے لیے ہے کہ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. انا نستعینک و نستغفرک، اور اے اللہ ہم تجھ سے معافی بھی چاہتے ہیں، اللہ سے مدد بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کی مدد چاہنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں اس پر ہم اللہ سے ساتھ ہی ساتھ معافی بھی مانگتے ہیں. پھر وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور اللہم انا نستعینک، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ، و تجھ سے معافی چاہتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور اے اللہ ہم تیرے ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ایمان لاتے ہیں، اور وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور اے اللہ ہم تیرے پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. یہ جو بھروسہ کرنا ہے نا جی، یہ ایک کیفیت ہے جی. جب واقعی آپ اللہ پر اعتبار اور اعتماد کر رہے ہو تو یہ قلبی کیفیت ہے. ایمان بھی قلبی کیفیت ہے، اور ایمان ہم اللہ تیرے پر لاتے ہیں، اور ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ توکل دار بھی ہے. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ہے نا وہ میں آیت ہمیشہ ذکر کے حوالے سے وہ آیت ہے. انما المؤمنون، مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتا ہے. واذا تليت علیہم آیاتہ، اب جب اللہ قلب میں جلا پیدا ہو گیا، قلب پاکیزہ ہو گیا، قلب کے اندر جان پیدا ہو گئی، اللہ سے آشنا ہو گیا قلب، تو اس کا کیا وہ وجلت قلوبہم واذا تليت علیہم آیاتہ، اب اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی. اچھا جی، ایمان میں زیادتی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنا شروع کر دیتے. یاد رکھیں یہاں بھی یہ دعا مانگتے ہوئے ہم نے اللہ سے مدد چاہی اور اس سے استغفار کیا، اور پھر اللہ سے پر ایمان کا اظہار کیا. نؤمن بک، اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کے نتیجے میں توکل پہ بندہ پہنچتا ہے نا، جو قرآن میں جس طرح بیان ہوا تھا
تو یہاں ہم پھر کہتے ہیں اپنے اللہ سے اور وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور اللہ ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، تیرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اے اللہ ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، نثنی تیری تعریف کرتے ہیں، علیک الخیر بڑی خوبصورت بڑی اچھی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں، نثنی علیک الخیر۔ پھر آگے ناشکروں کا، اور اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو شکر ادا کرنا ہے یہ اس بات پہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کیا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے ایمان حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تم پر ایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان سے تمہارے دلوں کو مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پر ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکروں کا، اللہ ایمان نصیب ہوا تھا تو اس پہ توکل نصیب ہو گیا، اور اے اللہ اس بات پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفر کا، اور تیری ناشکری نہیں کرتے بالکل، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور اے اللہ ہم اس بات کی تیرے ساتھ ہم اعادہ کرتے ہیں اپنے ارادے کا، اپنی نیت کا، اپنی منزل یہ قرار دیتے ہیں کہ نخلا و نترکو، نخلا چھوڑ دوں گے اللہ، ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، اور نترکو اور ترک کر دیتے ہیں، میں یحجرک، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں جناب ایک ہم اللہ سے خود کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آئندہ میں دوستی رکھوں گا، محبت رکھوں گا ان لوگوں سے، ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیرے ناشکرے ہیں، جو تجھ سے جن کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ نخلا و نترکو، ان سے علادہ بھی رہوں گا اور ان کو ترک بھی کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، ان سے میں نے کوئی دوستی، ان سے بہت قرب نہیں رکھنا۔ یہ اسلام کو، دین کو بچانے کے لیے یہ بھی ضروری آئٹم ہے، اور یہ ہم رات کو جب اپنا پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں وتر کی، اس میں جب یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھ میں چھوڑ دوں گا، ان کو میں ترک کر دوں گا، ان سے میں علیحدہ ہو جاؤں گا، نخلا و علیحدہ ہو جاؤں گا، ناتروں کو ترک کر دوں گا ان کو، میں یحجرک جو تیرے نافرمان ہیں۔ پھر آگے بات اللہم ایاک نعبد، پھر وہی جو سورہ فاتحہ میں بات تھی کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اور اے اللہ ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور تیرے ہی سامنے سجدے کر رہے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور اے اللہ تیری طرف ہم دوڑ رہے ہیں، دوڑ کر تیری طرف آ رہے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی دوڑتے ہوئے ہم نسعى وَنَحْفِدُ، اور تیری خدمت میں ہم دوڑ کر، نرجو رحمتک، اور تیری رحمت کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، یا تیری خدمت، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، نرجو رجوع کرتے ہیں تیری رحمت کا، ونخشى عذابک، اور ہاں اللہ تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، ان عذابک، بے شک تیرا عذاب، بالکفار ملحق، کافروں کو پہنچنے والا ہے، ملنے والا ہے، لازمی کفار کو اس نے جا کے ملنا ہے اور اس کو اپنے گرفتار کرنا ہے اپنے عذاب میں۔ تو ہم اس میں اس ایک جملے میں آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا باتیں کی۔ ہم نے اس ایک جملے میں اللہ سے کہا کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری نماز ادا کرتے ہیں، خاص تیری خوشنودی کے لیے، نسجد و سجدے کرتے ہیں صرف تیری عظمتوں کو، اور وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری طرف دوڑ کر آتے ہیں، تو جب ہمیں پکارتا ہے تو ہم دوڑ کر تیری طرف آتے ہیں، اور نحفد، اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور نرجو رحمتک، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، نرجو رجوع کرتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، امیدوار بنتے ہیں اس کے،
नरजू रहमत का व नख्शा अजाब का, और तेरे अजाब से हमें डरता है, हमें डर है तेरे अजाब का। इन अजाब का बिलकुफार मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब जो है ये कुफार को मिलकर रहेगा, उनके साथ उनको पहुंच कर रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें इस बात को, ये जो हम बात कर रहे होते हैं, ये पूरी समझ और शऊर के साथ अल्लाह से हम करें, और अल्लाह से हम ये अगर शऊर से ये रोज करें तो हमारा अल्लाह से कुर्ब इससे बनता है, और इससे हमें कुर्ब में और इजाफा होता है। लेकिन इस दुआ में ये भी हमें समझ आई कि अल्लाह ये सारे काम जो है हमारे करने के हैं, हमें उस अल्लाह की इबादत करनी है, हमें अल्लाह की नमाज अदा करनी है, हमें अल्लाह के सामने सर में सुजूद होना है, हमने अल्लाह की तरफ भाग कर हमें अल्लाह के अहकामात की तरफ, यानी अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील के लिए हमें वो नॉर्मल स्पीड नहीं, एक्स्ट्रा नॉर्मल स्पीड दिखानी होगी। ना दो और नरजू रहमत का, और उसकी रहमत को पाने के लिए हमें उसकी तरफ रुजू करना होगा, और रुजू करने के लिए अल्लाह से मदद भी मांगनी होगी, और फिर ये बताना होगा कि अल्लाह तेरे अजाब से भी हम बचना चाहते हैं। इन अजाब का बिलकुफार मुरहिक, क्योंकि जो तेरा अजाब है ये कुफार के लिए बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए, तो उसको मिलकर रहेगा उसको, तो हम हैं उससे महफूज व मामून फरमा। तो ये जनाब दुआए कनूत है, इसको भी याद भी करें, और इसके मानी पर भी पूरी तरह गौर होना चाहिए। बाकी आयतुल कुर्सी का तो इंशाल्लाह वो इसी तरह अलग हुआ था, इसीलिए बताया था कि आयतुल कुर्सी भी हमें हर सूरत में, हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद तो लाजमी एक दफ़ा नमाज ख़त्म करने के बाद हमें उसको पढ़ना चाहिए। उसको पर जब उसको भी पढ़ें तो पूरी उसके साथ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। जी अंकल, हम चाह रहे थे कि आप हमें रमजान के बारे में भी, रमजान में क्या इबादत की इम्पोर्टेंस है और क्या करना चाहिए, और वो भी आप हमें अगर बताएं तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी, रमजान अल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए ना जी हक ताला शानू का बहुत बड़ा इनाम है जी, मगर जब ही कि इस इनाम की कदर भी की जाए, वरना हमसे महरूमों के लिए एक महीना तक रमजान रमजान चिल्लाने के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। एक हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। हर शख्स समझता है कि इस साल भर के रोजे रखने का मगर रमजान के सवाब के मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग इसकी तमन्ना करने लगेंगे, यानी बजाय इसके कि लोग ये बजी रमजान में ये सवाब है, ये सवाब है, ये सवाब है, ये सवाब उसके मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग रमजान के सवाब के बजाय रमजान की तमन्ना करने लगे हैं कि रमजान हमें मिले जी। कि या अल्लाह कब हमारे यहाँ आजकल एक नया ट्रेंड यहाँ, क्योंकि आजकल ये मोबाइल और ये नेट वगैरह तो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया ना हमारी जिंदगियों में, तो इसमें देखा गया, एक मैंने क्लिप बड़ा देखा, लोग एक दूसरे को भेजते हैं जी फलां तारीख को रमज़ान शुरू हो रहा है, और हदीस शरीफ में है साथ कुछ इस तरह लिखते हैं कि जनाब जो पहले सबसे खबर देगा उसको ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। बात ये खबर पहले देने की नहीं है जनाब, बात है कि रमज़ान मुबारक की जो हैसियत है उसको वाज़िया करने की है। सिर्फ ये बता देना रमज़ान फलानी तारीख शुरू हो रहा है जी, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, तो ये बड़ी बात है। ये बात बड़ी बात ज़रूर होगी, लेकिन असल बात ये नहीं है जी।
اصل بات ہے رمضان المبارک کے اندر وہ خزانے کیا ہے، وہ خزانہ کیسے انسان پا سکتا ہے، اس خزانے کو پانے کے لیے حضور نے کیا کس طرح ہمیں متوجہ کیا ہے، تو وہ اس کا اہتمام کرنا اصل کمال ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خبر دینے کی بات کی تو کیا کی۔ یہ جناب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، یعنی اگر کسی نے اس رمضان میں کوئی نفل عبادت کی ہے تو اس نے ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب صبر کہنے کو آنے کی بات نہیں ہے جی نری کہ بھائی صبر 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 کہتے نہ، صبر ایک کیفیت ہے جی۔ صبر ایسی کیفیت ہے جس کا اصل مفہوم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جمے رہنا، جم کے کھڑے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر کا یہ معنی ہے کہ کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو جو آگے وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیتا ہے تو شاید یہ کوئی صبر ہے۔ عربی میں کوئی بندہ اگر میری طرف آ رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں اصبر، اس کا مطلب ہے جدھر ہے ادھر ہی کھڑا ہو جا، ادھر ہی ٹھہر جا، یہ مطلب ہے صبر کا۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے دل جمی کے ساتھ کسی ایک مشن پر جم جانا، اس پر ڈٹ جانا اور اس پر قائم رہنا۔ تو اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی کوشش میں لگے رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ واقعی کسی روزہ دار کو روزہ کھلاتا ہے، اس کو افطار کراتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آگ سے اس کی نجات کا سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب بھی دے، اور روزہ دار نے جتنا ثواب روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ہے وہ ثواب بھی اتنا اس کو ملتا ہے بغیر اس کا ثواب کم کیے، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی روزہ دار نے روزہ رکھا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور یہ جس نے اسے افطار کرایا اس کو اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر فقط موقوف نہیں ہے روزہ کھلانا، روزہ افطار کرنے سے مطلب ہے کہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ اس کی مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو کہ حق تعالیٰ شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، یعنی اس کا جو ملازم ہے، نوکر ہے یا غلام ہے، تو اس کو ذرا آسانی کر دے اس کے کام میں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے نجات۔ اور 4 چیزوں میں کثرت رکھا کرو، جس میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے
اور دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. اور دوسری دو چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شان قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگی. تو محدثین کو اس بعض رواد میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین دوسرے روایات سے جو ہے نا وہ ثابت ہے. جی اس حدیث میں چند امور معلوم ہوتے ہیں. اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غلط سے نہ گزر جائے. پھر اس واعظ میں تمام مہینوں کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند عام امور کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا. سب سے اول شب قدر، وہ حقیقت میں بہت ہی عام رات ہے. ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں آگے مطلب کریں گے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزہ فرض کیا اور اس کے قیام تراویح کو سنت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی شانہ کی طرف سے ہے. پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے. اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں. برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے رفافظ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں. ایک بات مطلب ہے اس رمضان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی ایڈوانس خبر کے طور پر رمضان کے آنے سے پہلے آپ نے تیار فرمایا لوگوں کا ذہن کہ بھئی آپ لوگ تیار ہو جاؤ، ایک بڑی برکت کا مہینہ، بڑے اللہ کے احسانات کا مہینہ تمہارے سر پہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اس کی تیاری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دو چیزیں تو اس میں مخصوص فرما دی نا کہ اس رمضان سے اگر کسی نے برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس میں ہونا کیا ہے. فرمایا دن بھر کا روزہ اور رات کے وقت قیام. یہ جو رات کا قیام ہے نا یہ تراویح ہے. اور تراویح میں جو ہم قرآن سنتے ہیں نا یہ مور اوور ہے جی. یہ تیسری بات ہے جی اس رمضان کی خاصیت خاص. کیوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اسی میں فرمایا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سال، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل صرف ایک رات ہے، برابر نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ نے نہیں بیان فرمایا، یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کتنی بہتر ہے. 1000 مہینے، اب 1000 مہینے کے آپ سال بنا لیں تو کتنے سال بن جاتے. تو اتنے سال گویا ایک مہینہ اگر کوئی اس میں جدوجہد کر کے اللہ سے مغفرت طلب کر لے، اللہ کی رحمت کو پا لے، اللہ کی بخشش کو پا لے، تو اس نے گویا ساری زندگی میں گویا اللہ کیا، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہا. تو یہ وہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی 3 یہ خاص چیزیں یہ یاد رکھیں. اس کے لیے ذہنی طور پر آپ سب نے تیار ہونا ہے. وہ یہ کہ دن بھر اللہ کا روزہ. اب روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف معدے کا بائیکاٹ نہیں ہے جی. روزہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان، ہمارے باطن، ہمارے آنکھوں، کان، اعضائے رئیسیہ ساروں کو ایک خاص ڈسپلن میں پوری دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رہنے کی کیفیت کا نام روزہ ہے جی. آپ کے باطن میں وہ جتنی باطنی صفات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ تعمیر سیرت ہے. آپ کے باطن کی تعمیر ہے اس میں. اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ ہمیں سکھایا کہ اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کو کیسے.
دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، غرور، یہ ساری جو اس کے اندر کی پالیوشن ہے، یہ اخلاق ذمیمہ ہے، یہ نکالنے اور دل کے اندر محبت، الفت، قرب الہی، محبت رسول، محبت الہیہ، یا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت، انسانوں کی محبت، انسانوں کی خدمت، انسانوں پر احسان سلوک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سیرت میں آ جائیں، اور آپ کی سیرت سے، آپ کے باطن سے، آپ کے سب کانشس سے یہ حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، غرور یہ ساری نکل جائیں. آپ کی زبان جو ہے وہ گالی گلوچ، چغل خوری، بری باتوں اور برے سننے سنانے سے کان پرہیز کریں. یہ سارا جو کام کرنا ہے نا، سارے اعضاء کو تزکیے کی شکل میں لا کے تزکیے کی کیفیت میں رکھنا، یہ اصل روزہ یہ ہے. ایک صرف معدے کا بائیکاٹ نہیں ہے کہ اس کو غذا بھی نہیں پہنچانی اور اسے پانی نہیں دینا، تو صرف اس کی روٹی پانی بند نہیں کرنی جی. یہ تو مور اوور ہے، یہ تو اور پاکیزگی کیفیت پانے کے لیے پیٹ کا خالی ہونا یا کم سے کم غذا کا کھانا. صوفیاء کے تو ویسے ہی جو 4 اہم ترین ارکان ہیں تعمیر سیرت کے حوالے سے، وہ ہے جی قلیل طعام، کم سے کم کھانا، قلیل منام، کم سے کم سونا. ظاہر کھانا تھوڑا کھائے گا، نیند بھی کم آئے گی، غفلت بھی کم آئے گی. قلیل کلام، کم سے کم بولنا، کیونکہ بولنے سے سارا زبان کے جو فساد ہے نا، کہتے ہیں نا تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ بھرتا بھی نہیں، وہ تو بڑی دیر کے بعد وہ زخم ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ خطاب فرمایا، اور اس طرح فرمایا کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھیں. تراویح میں چونکہ قرآن پاک سنا جاتا ہے تو قرآن تو خاص کمال ہے نا اس رمضان کے لیے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن خود بتاتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جو ہے نازل ہوا. تو یہ اس لیے تراویح کا پڑھنا وہ مفید ہو. میرے خیال میں آج کی ایک حدیث کافی ہے جی اس کام کے لیے. انشاءاللہ پھر روز تھوڑی تھوڑی شہادت کر لیں گے جی، جیسا آپ کہیں. ہے جی. جی ہاں چلیں جی.